الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، ماہ شعبان کا پہلا ہفتہ گزر چکا اور دوسرے ہفتے کا آغاز ہونے کو ہے. اسی ماہ شعبان میں ایک رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور شب برات 15 شعبان کی رات کو کہا جاتا ہے. اور اس شب برات سے متعلق بہت زیادہ معاشرے میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے. کچھ لوگ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت ہی تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ کوئی مبارک راتوں میں سے رات نہیں ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو اس رات کی نہ صرف یہ کہ فضیلت کے قائل ہیں، بلکہ اس رات کی فضیلت میں وہ شرعی حدود سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں. وہ شب برات فضیلت والی رات چھوڑ کر اسے منانے والی رات سمجھتے ہیں، اور بہت ساری خود ساختہ چیزیں خود ہی انہوں نے ایجاد کر رکھی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو شب برات 15 شعبان کی رات ہے، اس سلسلے میں ذخیرہ احادیث میں تقریباً 10 روایات ہیں اور 11 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان روایات کو نقل کرنے والے ہیں، جن میں کچھ روایات ترمذی شریف میں ہیں، کچھ روایات ابن ماجہ شریف میں ہیں، اور کچھ دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں. اس سلسلے میں اصولی بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ 10 احادیث جو تقریباً 11 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہیں، ان سب پر تقریباً محدثین نے یہ حکم تو لگایا کہ یہ ضعیف ہیں. اور حدیث ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہم تک پہنچنے میں کوئی راوی کمزور گزرا، اس میں کسی وجہ سے
کوئی ضعف آ گیا، راوی کا حافظہ کچھ کمزور تھا، راوی متقی پرہیزگار نہیں تھا، تو ایسی علت کی وجہ سے روایت کو ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روایت ضعیف کا معنی یہ ہے کہ جو بالکل الیاذ باللہ جھوٹی ہو۔ ضعیف روایت جھوٹی کو نہیں کہتے، اس کو تو موضوع روایت کہتے ہیں، من گھڑت روایت کہتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ حدیث ضعیف وہ ثابت تو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مگر ہم تک پہنچنے میں جو واسطے ہیں ان واسطوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص پایا جاتا ہے، کوئی کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو یہ 10 روایات جو موجود ہیں شب برات سے متعلق، ان میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ محدثین نے یہ بھی اصول بیان کیا کہ اگر ایک ہی بات متعدد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نقل کر رہے ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس روایت کو نقل کرنے والے 11 صحابہ اکرام ہیں، جب ایک ہی بات متعدد صحابہ اکرام نقل کر رہے ہوں تو اس بات کے اندر جو ذوق تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں بیان کیے جانے والی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جو شب برات سے متعلق روایات ہیں بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ضعیف کہہ دیا، ضعیف کا معنی ہی پتہ نہیں، وہ سمجھتے من گھڑت ہے، حالانکہ من گھڑت نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ 11 صحابہ اکرام ایک ہی بات کو نقل کر رہے ہیں، تو جب اتنے زیادہ صحابہ ایک ہی بات کو نقل کرتے ہیں تو اس سے نفس فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے پہلی روایت ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو کہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو میرے گھر آرام فرما تھے، آپ کی مختلف بیگمات تھی، باری سے آپ رات کا قیام فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک رات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ تو رات کے آخری پہر میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر نہیں ہے۔ فرماتی ہیں فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گم پایا کہ وہ بستر پر نہیں ہے، اور اسی طرح ہی اٹھی کہ میں دیکھوں ادھر ادھر۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو 15 شعبان یا 14 شعبان کے بعد 15ویں شب ہوگی، یہ چاند پوری اپنے آب و تاب کے ساتھ روشن ہوتا ہے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے، یعنی اس وقت جو روضہ رسول ہے، وہاں سے جنت البقیع اس میں کتنا فاصلہ ہے؟ بالکل وہاں سے کھڑے جنت البقیع، اگر باڑ وغیرہ اب تو لگی ہوئی ہے، اگر وہ ختم کر دی جائے تو چاندنی رات میں کوئی دقت پیش نہیں آتی دیکھنے میں۔ کہتی ہے کہ میں نکلی اس زمانے میں تو ایسی 4 دیواریاں نہیں تھی، میں نے دیکھا ادھر ادھر کہیں تو سامنے مجھے نظر آیا کہ قبرستان میں جنت البقیع میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمایا۔ کہتی ہے کہ میں دبے قدموں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں قبرستان میں تشریف فرما، میں ایک دم جب پیچھے پہنچی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس ہوا، آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پوچھا عائشہ، بڑا تعجب ہوا کہ عائشہ، پھر فرمایا کہ عائشہ کیا تمہیں یہ گمان ہونے لگا، تجھے یہ خیال آیا کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ خیانت کریں گے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ بات تو نہیں، لیکن ظننت مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ شاید اس رات میں کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر تشریف لے گئے، تو اس چونکہ حق میرا تھا اور میری باری میں کسی دوسری زوجہ کے گھر تشریف لے گئے، اس لیے مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید آپ ادھر چلے گئے، اس لیے میں نے پیچھا کیا ہے، باقی اللہ اور اس کے رسول میرے ساتھ کیوں خیانت کریں گے؟ تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عائشہ یہ
لیلۃ نصف شعبان ہے، یعنی شب برات ہے، اور اس رات میں اللہ جل جلالہ اتنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، اتنے انسانوں کی بخشش فرماتے ہیں جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر بال۔ قبیلہ کلب یا بنو کلب دونوں طرح روایات میں ذکر ہے۔ وہ عرب کا مشہور قبیلہ تھا جس کے پاس بکریوں کے اعتبار سے سب سے بڑا ریوڑ تھا۔ اس زمانے میں کسی کی مالداری پہچاننے کا یہی ضابطہ اور اصول تھا کہ دیکھا جاتا تھا اس کے پاس اونٹ کتنے ہیں، اس کے پاس بکریاں کتنی ہیں، اس کے پاس گائے کتنی ہیں، جیسے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جی اس کے پاس پلاٹ کتنے ہیں اور اس کے پاس بینک بیلنس کتنے ہیں۔ تو اس زمانے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکریوں کے سلسلے میں سب سے بڑا ریوڑ وہ بنو کلب کے پاس تھا۔ محدثین نے لکھا کہ تقریباً 30,000 بکریوں کا ریوڑ تھا، 30,000 بکریاں بنو کلب کے ریوڑ میں تھیں۔ اب ہم اندازہ لگائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی اس ایک رات میں بخشش فرماتے ہیں۔ اب 30,000 سے زائد بکریاں ہیں اور ایک بکری کے بدن پر کتنے بال ہیں، یعنی وہ گنتی کے نہ قابل گنتی ہیں، کوئی انسان انہیں گن نہیں سکتا کہ کتنے بال ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں ان گنت لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ پھر دوسری روایت وہ بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدرین هذه اللیلہ، تم اس رات یعنی شب برات کے بارے میں جانتی ہو، تمہیں پتہ ہے کچھ؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے، ہاں آپ بتلا دیجئے کہ یہ رات اس میں کیا ہوتا ہے، یہ رات کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ جل جلالہ پورے ایک سال، اس اگلے سال میں جتنے پیدا ہونے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک سال کا پورا ڈیٹا اس رات میں ترتیب دیا جاتا ہے، اور اس اگلی رات میں اگلے سال میں جتنے لوگ مرنے والے ہیں ان سب کا بھی ڈیٹا اس رات میں جمع کیا جاتا ہے، اور اس رات میں جتنے لوگ ہیں ان کے اعمال آسمان کی طرف اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس ایک سال میں انسان کو کتنا رزق دیا جانا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو چار چیزیں گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس رات میں چار چیزوں سے متعلق فیصلہ ہوتا ہے، کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، اور رزق کتنا ملنا ہے آئندہ سال میں، اور عمل اب تک کے کیا ہیں وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ رات یعنی اس میں یہ اہم فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو تم قیام کیا کرو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کے رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم اس رات میں غروب آفتاب کے وقت ہی آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں،
اور وہاں آ کر صدا لگتی ہے آج کوئی گناہگار ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کا طالب ہو، گناہوں کی معافی چاہے تو میں اسے معاف کر دوں. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگتی ہے کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس رزق کی کمی ہو اور مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق دے دوں. اور تیسرا اعلان یہ ہوتا ہے کہ علام مبتلا، کوئی کسی مصیبت میں، غم میں، پریشانی میں مبتلا شخص ہے کہ آج میرے پاس وہ اپنی اس مصیبت سے، پریشانی سے نکلنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں اسے عافیت دے دوں. فرمایا یہ 3 اعلانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. آگے کچھ اور روایات نہیں عرض کروں گا، لیکن یہاں تک آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ جو 15 شعبان کی رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، یہ رات در حقیقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے. اس رات میں آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش، مغفرت مانگیں، استغفار کریں، اللہ سے رزق مانگیں، اللہ سے جو ہم پر کوئی مصیبت آ چکی ہے اس سے نجات مانگیں، کوئی بیماری آ چکی ہے اس سے صحت مانگیں، کسی غم کے اندر مبتلا ہے اس کا ازالہ مانگیں. معلوم ہوا کہ یہ رات اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہے اور غروب آفتاب سے ہی ندائیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں ہم اپنی حاجات تک پہنچنے کے لیے، اپنے غموں کو غلط کرنے کے لیے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کرتے ہیں، کیا کیا طور طریقے اختیار کرتے ہیں. وہ اپنی سمجھ سے، عقل سے تدبیریں کرتے رہتے ہیں. میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ وہ تدبیریں ہمیں ان سے نہیں نکال سکتی، ہماری چالاکی ان حالات سے ہمیں نہیں نکال سکتی. نکالنے والی وہ ذات ہے، اور اسی ذات نے کچھ راتیں ہمیں اس طرح کی عطا فرما دی ہیں کہ گنہگار سے گنہگار انسان، گرا پڑا انسان، ذلیل سے ذلیل، فاسق سے فاسق انسان، ان راتوں میں اگر اللہ کے در پر وہ حاضری دے اور اللہ سے عافیت مانگے، اللہ سے اپنی مراد مانگے، اللہ تعالیٰ وہ مراد عطا فرما دیتے ہیں. جہاں ہم 364 دن تدابیر کرتے ہیں تو 65واں پورا دن نہیں، اس کی ایک رات صرف اس کو قیمتی بنا لیا جائے. ہم بہت ساری مرادیں اپنی پا سکتے ہیں، بہت ساری مشکلات ہماری کم ہو سکتی ہیں، بہت ساری پریشانیوں سے ہم نکل سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ نے سنا کہ یہ جو شب برات، اس رات ہم سے متعلق فیصلہ ہونا ہے کہ آئندہ سال کے یہ مردوں میں سے ہے یا زندہ میں سے ہے. اس وقت نام کٹ جاتا ہے، وہ جو 1 سال کی پوری لسٹ ہوتی ہے اس میں اس وقت جو ہم میں موجود، معلوم نہیں کہ اس رات میں کتنے لوگوں کے نام کٹ چکے ہوں گے اور انہیں خیال بھی نہیں ہوگا کہ میرا نام مردوں میں لکھ دیا گیا. ہر سال یہ رات آتی ہے اور اس آنے کے بعد ہمارے کتنے تعلق دار، دوست، عزیز وہ ہوتے ہیں، یہ گفتگو سنتے ہیں، لیکن ہوتا ہے یہ ابھی میرے متعلق تھوڑی ہے، میں تو فٹ ہوں، مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو جو ہوگا بوڑھوں سے متعلق ہوگا. نہیں بھائی، یہ کسی سے متعلق بھی فیصلہ اس رات میں ہونا ہے. جب اسی رات میں میری تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے، یعنی میرے رزق کا بھی فیصلہ ہونا ہے، میری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے کہ جی اسے زندگی 10 سال کی مہلت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، تو آپ بتائیے کہ یہ کتنی قیمتی رات ہوگی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے کیسے اعمال پیش کرنے چاہیے، اس رات میں ہمیں اپنے آپ کو کیسا بنانا چاہیے. اب یہ شب برات
اس کی لوگ فضیلت سنتے ہیں تو فضیلت سننے کے بعد وہ اپنے تئیں اس کو منانا شروع کر دیتے ہیں. شریعت میں منانے کی چیزیں نہیں ہیں، اپنانے کی چیزیں ہیں. جتنے دن ہیں مبارک ایام، عیسائیت کا شعار تھا کہ وہ جتنے مبارک ایام تھی ان کو وہ کھیل تماشے اور میلوں کی صورت میں اس کو مناتے ہیں. اب آہستہ آہستہ مسلمان بھی وہ اس کی کہ جی یہ دن آ گئے مبارک، اس کو منا لیا جائے. منانے، اس میں اللہ کو منانے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے خاص راتیں اس لیے رکھی ہوتی ہیں. تو یہ شب برات آنے والی ہے، غالباً آئندہ جمعے کو آئے گی یا ہفتے کو، میں نے حساب نہیں لگایا. تو اس لیے ابھی بیان کر رہا ہوں کہ اس رات میں میرے اور آپ کے رزق کا بھی فیصلہ ہونا ہے، میری اور آپ کی زندگی کا بھی فیصلہ ہونا ہے، اور جو کچھ ہمیں ملنے والا ہے اولاد کی صورت میں اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے. تو اس رات میں ہم ابھی سے، اس سے پہلے اہتمام کریں کہ اس رات کو بہت اچھے طریقے سے گزاریں، اس کی قدر کریں. اس رات کی قدر کیسی ہوگی، ہم اس کو کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں، اور ہم کیسے اپنی مرادوں تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس کا تھوڑا سا میں آپ کو طریقہ بتلا دیتا ہوں کہ نظر رکھیے 14 شعبان کب ہے. اب تو ہم اتنے، اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمارے دین میں جو اصل تاریخ ہے وہ قمری ہے، دوسری شمسی تاریخ اس میں بھی تعلق ہے ہماری عبادت کے ساتھ، لیکن زیادہ عبادت کا تعلق قمر سے ہے، یعنی اسلامی مہینے یہ جو رجب شعبان. اور اس سے متعلق علماء نے لکھا کہ اس کی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی چند لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کو یہ تاریخ یاد ہو کسی مجلس میں، مجمع میں. آج ہمارے سارے حساب کتاب انگریزی پہ چلتے ہیں. اگر کسی سے پوچھ لیں کہ شعبان اسلامی مہینہ کون سا ہے تو اکثر اس کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ اسلامی مہینہ کون سا ہے، اور ہیں ہم مسلمان. تو اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. آج 7 شعبان ہے، اس جمعے کو 14 کا حساب لگا لیا جائے. 14 شعبان کس دن ہے؟ تو 14 شعبان کے دن میں آپ تھوڑا سا یہ اہتمام کریں کہ دن میں جو دوپہر کا کھانا جب کھائیں اس کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کر لیں. یہ میرے نبی کی سنت ہے. دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر لیٹنا آپ کی صحت کو بھی فٹ رکھے گا اور آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی، اور میرے نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. اگر دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد سنت کے مطابق کھائیں، تھوڑا سا قیلولہ کر لیں، پیٹ کے اکثر امراض سے محفوظ رہیں. تو یہ قیلولہ کرنا دوپہر کو یہ سنت ہے، اس نیت سے کرنا بھی چاہیے 15-20 منٹ. پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ 20 منٹ قیلولہ کر لیا نا تو آپ رات گئے تک کام کر سکتے ہیں اور تازہ دم ہو کر کام کر سکتے ہیں. اگر آپ نے دوپہر کا قیلولہ نہیں کیا تو آپ عشاء کے قریب گرنے والے ہوں گے، آپ اس کے بعد بیٹھ نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے اہل علم ہیں یا ہمارے مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ کھانے کے بعد لازماً سوتے ہیں، کیونکہ رات کو دیر تک کام کرنا ہوتا ہے. تو اس دن آگے پیچھے اگر نہیں تو اس دن میں اتنا وقت نکالیں کہ دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کا قیلولہ کر لیں، اور پھر آپ کو جب فرصت ملے ظہر کے بعد عصر کے بعد غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں. مختصر دستور العمل بیان کرتا ہوں. اس دن کی مغرب کی نماز اب باجماعت پڑھیں مسجد میں آ کر، اس لیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث نقل کی ہے کہ اس شب برات میں طلوع غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ جل جلالہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اپنے شایان سے. اب جب اسی غروب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وہ جلالت شان متوجہ ہو رہی ہے، آپ بھی اس کے گھر کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اس دن آپ کو اذان مسجد میں آ کر ہو، آپ یہاں آ کر باجماعت نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد آگے پیچھے نہیں تو اس دن میں، اس رات میں کیونکہ شب برات شروع ہو چکی ہوگی، آپ کم از کم 6 رکعت اوابین کے زیادہ سے زیادہ 20 نفل. میں اس کی بھی عرض کیا کرتا ہوں، اس کی بھی چھوٹ ہے کہ مغرب کے جو 2 نفل ہیں نا ان کو ملا کر 4 اور آگے پڑھ لیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو
یہ وبین کی نماز ہے. اس کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے. ایک جگہ 12 سال کی عبادت سے بہتر فرمایا. تو وہ 6 رکعت نماز نفل کم از کم پڑھیں, ورنہ زیادہ جتنا وقت ہو. اس کے بعد کچھ دیر وہ تلاوت ہے, کچھ دیر دعا کے لیے مختص کریں. عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں. بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں. آپ کے بچوں کی بھی تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہے, آئندہ سال کا رزق کا, آئندہ سال کی زندگی اور موت کا. اور گھر کے اندر بھی اس دن اہتمام کروائیں کہ بھئی سارے آج نماز پڑھیں, قرآن کھولیں, دعا کریں, وظائف پڑھیں. جو بھی ہے کوئی خاص عمل نہیں ہے اس رات میں کرنے کا. ہاں اللہ کریم سے بار بار مانگنے کا اور نیک اعمال کرنے کا. عشاء کے بعد جتنی دیر ہو سکتا ہے آپ جاگیں, تلاوت کریں, دعائیں مانگیں, حاجات مانگیں, جو پریشانیاں ہیں اس دن پیش کریں. اس دن اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں حل من مستغفر, حل من مبتلا, حل من مسترزق. کوئی رزق مانگنے والا, کوئی بخشش مانگنے والا, کوئی مبتلا مصیبت وہ عافیت مانگنے والا, آج مانگے میں عطا کروں گا. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اس رات میں, اور پھر سو جائیں. پوری رات جاگنا ضروری نہیں, اور پھر صبح تہجد کے وقت اٹھیں. وہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے. اس رات کی تہجد مس نہ ہونے دیں. اور پھر تہجد میں 4 سے لے کر 12 نوافل تک جتنی توفیق کو پڑھے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں. اگر آپ نے یہ کر لیا نا, تو یہ جو آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جو فضائل سنے ہیں انشاءاللہ سب نصیب ہو جائیں گے. کہ شرط یہ ہے کہ اہتمام سے کریں, ریا دکھلاوا یا ہلا گلا میلے ٹھیلے. اگر عبادت کا کہتے ہیں نا, لوگ آ کر کہتے ہیں مسجدوں میں چائے کے تھرمس لے کے کھانے پینے کی چیزیں لے کے آ گئے اور یہاں کھا بھی رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ عبادت ہو رہی ہے. مسجد کی توہین ہو رہی ہے, یہ عبادت ہو رہی ہے. مسجد میں بیٹھ کر تم کھانا پینا بلا ضرورت, مسافر کو تو اجازت ہے. عام آدمی, مقامی آدمی آ کر یہاں کھانا پینا شروع کر دیں اور یہاں چائے پی رہے ہیں, یہاں گفتگو ہو رہی ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. یہ عبادت نہیں ہے. عبادت وہ ہے جس کا خبر نفلی عبادت چھپ کر کرنے کی ہوتی ہے. آپ جتنا چھپ کر کریں تو یہ رات بڑی قیمتی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے میں کچھ عرض کروں گا, تو اس رات میں کم از کم اتنا اہتمام ضرور کریں. انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا آخرت کی ساری خیر نصیب کرے گا.